الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں دوستوں کو پی ٹی آئی کے ویلکم کرتا ہوں۔ مولانا صاحب نے خود ان کو ویلکم کیا ہے اور کافی لمبی چوڑی گپ شپ ہوئی ہے۔ دوست آج کافی وقفے کے بعد تشریف لائے تھے اور وہ رابطے جو کہ درمیان میں رکے ہوئے تھے وہ آج بحال ہوئے ہیں۔ کچھ باتیں جو ان کی گورنمنٹ کے مذاکرات چل رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے مولانا صاحب کو اپڈیٹ کیا ہے اور ساری تفصیل بتائی ہے کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں یا کس باتوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ معاملات اب تک رکے ہوئے ہیں۔ تو وہ ساری باتیں سامنے آئیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے بہتر وٹنس یا یہ بتا سکتے تھے، یہ بہتر وٹنس ہے یہ دوست بتا سکتے تھے، یا نون کے لوگ جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ دوسری بات جو اس میں اہم تھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے، الیکشن آپ سب کو پتہ ہے کہ الیکشن سارا دھاندلی کی پیداوار ہے۔ جو کچھ یہاں پہ اس الیکشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح سے بھی ہوا ہے تو اس میں میجارٹی جو ہے دھاندلی کے نتیجے میں اس الیکشن میں آئے ہیں۔ تو اب چونکہ چیف الیکشن کمشنر اور باقی 2 ممبران کا انتخاب ہونا ہے اور پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت کے طور پہ تشریف لائی تھی کہ جی اس میں جو ہے وہ کوئی ایسا کنسنسس ڈیولپ کیا جائے جس کے نتیجے میں کوئی بہتر الیکشن کمیشن آ سکے، یا یہ 2 ممبرز اور الیکشن کمیشن۔ اور تیسری باتیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جو ہے وہ کچھ دستور کی مطابقت میں آگے مل جل کے چلنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو تیسرا نقطہ ہے، باقی 2 چیزیں تو اس میں پہلی چیز تو ایک اطلاع کی حد تک تھی، دوسری جو ہے وہ ان کو ہم نے بتایا کہ اس کے اوپر آپ بھی تھوڑا ہوم ورک کر لیجئے، ہم بھی ہوم ورک کریں گے، مگر اس کا فائدہ بظاہر اس لیے نہیں ہوتا کہ فخر الدین جی ابراہیم جیسا ایماندار آدمی بھی ناکام ہو گیا تھا۔ جب تک اس کا انفراسٹرکچر موجود نہ ہو، جب تک وہ مداخلت جو کہ الیکشن میں ہوتی ہے وہ ختم نہ ہو، اس وقت تک جو ہے وہ آپ کسی کو بھی بٹھا لیں اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا۔ تیسری بات جو مل جل کے چلنے کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر صاحب نے بتایا، جنرل سیکرٹری صاحب نے بتایا پی ٹی آئی کے، تو اس میں مولانا صاحب کا اور جے یو آئی کا اپنا ایک مزاج ہے۔ وہ مزاج یہ ہے کہ جب تک وہ اپنی جماعت سے اجازت نہیں لے لیتے، معاملات کو اپنی جماعت کے اداروں کے سامنے نہیں رکھ لیتے، اس وقت تک کوئی ایسی بات کنفرم نہیں کر سکتے۔ تو وہ بات جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن آ گئی، انہوں نے بتایا سارا کچھ، انہوں نے اعتماد میں لیا، ان کے پرپوزلز آ گئے۔ ہماری طرف سے جو جواب جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ مشورے کے، پارٹی کے اداروں کے ساتھ مشورے کے بعد جو ہے وہ اس میں ان کو بتایا جائے گا، ان کو کہ آگے معاملات کو کس طرح سے چلانا ہے۔ البتہ ایک 2 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اس میں فارم کی ہے، جو اسد کیسر صاحب اور میں خود ہوں اس میں، اور وہ امیڈیٹ کوئی رابطے کی بات ہوگی، کوئی ایسی چیز جس میں کوئی غلط فہمی ڈیولپ ہو رہی ہوگی 2 پارٹیوں کے درمیان، یا کسی چیز سے روکنا تھا یا کسی کام کو کرنا تھا، تو آئندہ کے لیے ایک فی الحال جو ایک عارضی جو ایک میکنزم جو ہے ہم نے بنایا ہے، وہ اسد کیسر صاحب اور میں جو ہے وہ آپس میں بات کر لیں گے۔ باقی اس کے بعد جو معاملات جب آگے بڑھیں گے تو پھر دونوں پارٹیاں جس طرح سے چاہیں گی اس معاملے کو آگے بڑھائیں گی۔ تو آپ سب تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، آپ بھی نماز پڑھیے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ نماز کے بعد پریس کانفرنس کر لینی تھی۔ نماز لمبی ہوتی ہے ہماری۔ جس دوست نے جس ساتھی سے سوال کرنا ہے اس سے کرنا۔ سب سے پہلے سوال کرنا ہے کہ اس سے قبل بھی پاکستان تحریک انصاف کی آپ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی صاحب کی، پھر درمیان میں یہاں پر حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کی بات چلی، بیک ٹو بھی مذاکرات جاری رہی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے نظر انداز کیا گیا۔ تو کیا ان کے ساتھ یہ سوال میرے سے تو نہیں بنتا آپ سے ہی ہے، تو کیا اب پرانی جو چپکلش تھی ان کو بلا نہیں، کر کوئی چپکلش نہیں ہے۔ دیکھیے ہم نے جو چپکلش اس سے 26 امینڈمنٹ سے پہلے تھی کبھی، تو ہم نے اس کو ختم کر دیا تھا، بھلا دیا تھا۔ ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ کو بحال کر دیا تھا۔ ہم ہر طرح سے بھلے یہ ہم سے بڑی پارٹی ہیں عددی نسبتوں سے، مگر ہم ہر طرح سے جو ہے نا ہم نے ان کو اپنے اعتماد میں رکھا، اپنے ساتھ رکھا، اور اس معاملے میں کبھی بھی جو ہے نا وہ کوئی ہم نے کوئی کنجوسی یا کوئی بدنیتی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ابھی بھی ایک وقفہ یقیناً آیا ہے، مگر وہ وقفہ بھی میرا خیال ہے کسی بری نیت کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کوتاہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ان کی کوتاہی ہے، ہم میں سے کسی کی کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر وہ کوتاہی کو کوتاہی کے حساب میں لکھیں۔ ایک سوال کامران صاحب آپ سے اور ایک عمر یوب صاحب آپ سے۔ عمر یوب صاحب آپ یہ بتائیں کہ جن کوششوں میں آپ لگے ہوئے تھے، وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ مچھلی پتھر چاٹ کے واپس آ جاتی ہے، تو کیا وہاں پہ آپ کو پتھر آگے نظر آیا اور آپ واپس آ گئے؟ اور دوسرا، آپ لوگ بھی کامران صاحب یہاں گفتگو کرتے ہوئے ہم سے ہی کہتے رہے ہیں کہ یہ کہیں کلیئر تو ہوں کہ انہوں نے جانا کدھر ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں، حکومت سے کرنے ہیں، ہم سے کرنے ہیں، کرنا کیا ہے؟ کیا یہ کلیئر ہو کے آگے آپ؟ یہ دونوں سوال تو ان سے بنتے ہیں، میرے سے یہ بھی نہیں آپ سے بنتے ہیں، آپ لوگ یہی تفاضلات تھے۔ چلے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ کہاں سے کون سی مچھلی کدھر سے پتھر چاٹ کے آئی ہے؟ نمبر 1 دیکھیں، ہمارا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 5 دسمبر 2024 کو
अडयाला जेल में जिस वक्त हमारे ऊपर फर्द जुर्म लग रहा था, मुझे खुद उन्होंने बुला के कहा कि उमर अयूब ये कमेटी के मेंबरान के नाम होंगे, किसी को कल ये गिला ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए इस इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट के साथ पहल नहीं की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वो पहल की और इस इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट का उसका रद्द-ए-अमल क्या था कि जैसे ही मैं अडयाला जेल से निकल रहा था, मुझे आप सारे साथियों को आपको याद होगा, मुझे उधर ही अरेस्ट कर दिया। फिर अदालत ने ATC रावलपिंडी ने उन्होंने जो है अगले दिन वो छुड़वाया और उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई, और क्योंकि मेरे पास बेल थी। उसके बाद फिर ये चीज़ें आगे गई, 3 नशस्तें हम लोगों की और वो पॉइंट्स रखे एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन। नंबर 1 हमारे असीरान की रिहाई आइन और कानून के मुताबिक, न डील न ढील। नंबर 2 26 नवंबर 2024 और आपका 9 मई के जो साने हुए थे उनके हवाले से, जो 9 मई का इंसिडेंट हुआ था, जो हम समझते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसके ऊपर हमने कहा ठीक है आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन बिठाएं, और वो कमीशन वो होगा जिसके ऊपर दोनों अतराफ से इंडिपेंडेंट जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके ऊपर बिठाएं। पर उन्होंने नहीं किया। और सोने पे सुहागा जो हमारी डिमांड्स थी कि आप हमारी मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में कराएं, जहाँ पे वो तारिक अजीज साहब कहते थे सुनते कानों देखती आंखों, तो वो कम अज़ कम वो सुनती आंखें और वो सुनते कान और देखती आंखें जो है वो कम अज़ कम मॉनिटरिंग ना करें। उन्होंने अपने इलामिया में इसके साथ हमारी तायद की, पर वो करा नहीं सके। तो हम लोग ये पूछते हैं कि जनाब कि ये लोग अपने आप को ये हुकूमत कहते हैं, तो ये इजाज़त पटवारी चक्री से लेनी है, पटवारी अडयाले से लेनी है, पटवारी दमियाल से लेनी है, पटवारी टोबा टेक सिंह से लेनी है, किससे इन्होंने इजाज़त लेनी है? तो ये आप बता दें कि जो मुतालबा आप शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से कर रहे हैं जुडिशल कमीशन का, ज़ाहिर आप इससे पहले आपकी हुकूमत थी वो इतनी बेबस थी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत उससे ज़्यादा बेबस है, तो क्या उनके पास ये इख्तियार है कि जुडिशल कमीशन बनाए? क्योंकि इससे आपसे बेहतर कौन जानता है कि पिछला 4 साल आपने जो गुजारे उससे हालात और भी बदतर है। तो आप मुझे बता दें, हम लोग फिर किस, मैं मतलब बैसियत लीडर ऑफ दी अपोजिशन या सलमान अकरम राजा साहब एज सेक्रेटरी जनरल PTI, या हम लोग किसको दरखास्त लिखें? किसी गर्दावर को लिखें, गर्दावर राइवेंट को लिखें, हम लोग दरखास्त कीजिए आके मुज़ाकरात के लिए बैठ, मतलब किस हमने अप्रोच, हम लोग हमारे काउंटर पार्ट कौन होंगे? शायद गर्दावर राइवेंट हो, मेरा ख्याल है वो इनसे ज्यादा मेरा ख्याल है वो होंगे इम्पावर्ड होंगे। और इसीलिए अब हम पाकिस्तान की आवाम के पास जा रहे हैं। एक चीज़ और मौलाना साहब इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की सज़ा को ऑलरेडी कंडेम कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नफर रहमान के पास तो आती है, लेकिन दूसरी तरफ जब मुज़ाकरा या बातचीत मसबत अंदाज में चलती है तो अली अमीन गंडापुर साहब को ऐसा बयान दे देते हैं जैसे मौलाना फजल रहमान साहब की किरदार खुशी तक बात चली जाती है। तो इस हवाले से इमरान वो खान साहब ने कोई बात की है? कमेटी इसीलिए बनी है कि वो इमीडिएट कोई प्रॉब्लम होंगे तो असद कैसर साहब और वो मैं बैठ के उसको रिजॉल्व कर लेंगे। वो दोनों तरफ से इंशाल्लाह सीज़ फायर है, दोनों तरफ से कोई बात नहीं की जाएगी। माहौल पहले हमने बहुत बेहतर बनाया हुआ है, मज़ीद इससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और नज़दीक आने की, जितने नज़दीक आ सके उसमें नज़दीक आने की कोशिश करेंगे। होता है आपके पास अपोजिशन लीडर का, उस जमान का कस्टोडियन स्पीकर है, और स्पीकर का क्या रोल रहा इन मुज़ाकरात कराने में, और क्या अब भी गुंजाइश मौजूद है? क्योंकि स्पीकर और इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं हमारी कमेटी तहरीर होगी 31 को, हम इंतज़ार करेंगे अभी भी उनके रवैये, उनके जवाब का, या वो आके बैठे हमसे मुज़ाकरात करें। अब आप क्या कहते हैं दोनों के सवाल के जवाब? टिका खान साहब, मैं आपसे यही बात करूंगा, मेरी आदत है कि मैं बिल्कुल डायरेक्ट बात करूं। हमने आवाज़ बुलंद मीडिया के ज़रिए हर जगह पे ये बात कही है कि जो मुज़ाकरात थे वो उस दिन ख़त्म हुए थे जिस दिन हमारे नेगोशिएटिंग